السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آدمی جب سونے کے لیے تشریف لے جاتا ہے تو اس کی نیند دو حال سے خالی نہیں، یا تو صرف وہ سویا رہا ہے یا پھر اس نے نیند میں خواب بھی دیکھا ہے۔ اگر کوئی خواب دیکھے تو خواب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھا خواب بھی ہوتا ہے یا یہ کہ وہ پھر برا خواب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا رأى احدکم رؤیا یکرہها، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو وہ خواب اس کو پسند نہ ہو، ناپسندیدہ ڈراؤنا خواب دیکھیں، حضرت کہتے ہیں فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ بائیں طرف دھٹکار دے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور جس کروٹ پر سویا ہوا تھا وہ کروٹ بدل لے۔ یاد رکھیں، حضرت کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، الرؤیا الصالحۃ من اللہ، اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، برا خواب شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس کی وجہ سے وہ ڈر جائے، ڈراؤنا خواب دیکھے، حضرت کہتے اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ دھٹکار دے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس کے سر سے پناہ مانگے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، تو وہ خواب اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا خواب دیکھا ما یکرہ، جو ناپسندیدہ تھا، برا ڈراؤنا تھا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، چاہیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ اور برے خواب کے بارے میں سب سے ضروری یہ ہے وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسِ، برے خواب کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرے، کسی کے سامنے نہ کیا جائے۔ برا خواب دیکھے تو 5 چیزیں لازماً ضرور کر لے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ایک یہ ہے کہ 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لے، کروٹ بدل لے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، اور خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ تو تھے برے خواب کے متعلق۔ اب اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، بخاری شریف میں ہے الرؤیا الصالحۃ من اللہ، اچھا خواب یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا رأى احدکم رؤیا یحبها، جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے، پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ کیا کرے؟ پہلے تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللہ، اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ہونے کی وجہ سے فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اچھے خواب آنے کی وجہ سے۔ اور مزید کیا کرنا چاہیے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ فَلْيُبْشِرْ، اچھے خواب پر خوش ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا کہ تم نے اچھے خواب دیکھے، ہم اچھے خواب پر خوش ہونا چاہیے۔ اور وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، اچھے خواب کو خیر خواہ، پسندیدہ آدمی، دوست، اچھا دوست کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا رأى احدکم الرؤیا الحسنہ فلیبصر، اسے چاہیے کہ اس کی اچھی تعبیر لے، اور وَلْيُخْبِرْ بِهَا، اور لوگوں کو بتائے، پھیلائے، لیکن وہ اچھی تعبیر کہاں سے لے، کس کو پہلے بتائے، خبر کہاں دے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا
لا تقص الرؤیا الا علی عالم، اپنے خواب کو کسی عالم کے علاوہ نہ بتلائے، او ناصح اور خیر خواہ دوست اچھی چاہت رکھنے والا ہو اس کے علاوہ کسی کو نہ بتائے۔ کیوں نہ بتائے؟ الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر، خواب گویا پرندے کی ٹانگ پر لٹکا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ دی۔ فَإِذَا عُبِّرَتْ، معبر اول نے جیسے ہی اس کی تعبیر دی، وقعت وَأُجْلَتْ، وقوع پذیر واقع ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواب کی تعبیر لینے میں بھی جلدی نہ کرے۔ جو تعبیر دینے والا ہو اس کو بھی چاہیے خواب کی تعبیر دینے میں بھی جلدی نہ کرے۔ خواب کی تعبیر دینے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر لوگوں سے دریافت کرتے، سوال کرتے، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ ابن زمل کہتے ہیں میں نے حضرت سے فرمایا میں نے دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بہت پسند تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ دعا پڑھی، معبر کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ خیر تلقا وشر توقع، خیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ پھر حضرت نے کہا اب مجھے خواب بتاؤ۔ برے خواب ہو تو ہمیں 5 چیزیں یہ کر لینی چاہیے۔ اچھے خواب ہو اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اس کو خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بتلانا چاہیے، اچھے عالم اور خیر خواہ سے اس کی تعبیر لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من رآنی فی النوم فقد رآنی، اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حقیقتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا۔ شیطان میں یہ پاور نہیں، یہ طاقت نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ کر کسی کو خواب میں دھوکہ دے سکے۔ اور ایک ہے جھوٹا خواب۔ جھوٹے خواب کے بارے میں روایت بہت سخت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تحلم بحلم لم یرہ، کسی نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہ دیکھا ہو، جھوٹا خواب بیان کیا، کلف ان یعقد بین شیرتین، اس کو مکلف کیا جائے گا اس بات کا کہ 2 جَو کے دانوں کے درمیان گرہ لگائے۔ پھر حضرت خود کہتے ہیں ولم یفعل، اور وہ ایسا کبھی نہ کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امت کی جھوٹے خواب بیان کرنے سے حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پھیلانے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔